آج جمعرات کے دن انا اعطینا کل کوثر اور یا ودود یا سلام کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل ایک دن کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک اپنی کوئی بات پوری نہ کروا سکے، ابھی تک اپنے مقدر کو سنوار نہ سکے، تو جمعرات کے دن اللہ والوں کے بتائے ہوئے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ دیکھیں، آج اگر آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے، آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد ایک ایک دانہ آپ کے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ غربت تنگ دستی کا مکمل حل ہے۔ ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کا پڑھا ہوا اور ازبد عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے، تو آپ اس کا نام لے کر اس کے تصویر پر یہ وظیفہ دم کریں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کے غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا۔ آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانے گا، دن کہیں گے تو دن مانے گا۔ یہ وظیفہ جادو کی اکثیر رکھتا ہے، اس لیے آپ نے اسے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے سارے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا پورا دن اور پوری رات بڑی قبولیت کی راتیں اور دن ہے۔ ان میں اللہ کا کرم برستا ہے، اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، انوار و تجلیات چھم بارش بن کر برستی رہتی ہیں۔ اور جو بندہ جمعرات کے دن ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، اک چکے ہیں، جو موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ ایک بار مرنے سے پہلے جمعرات کے دن کے اس خاص وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں، آپ جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز بتاؤں گا جو آج تک کسی نے نہیں بتائے، اور جن پر عمل کرنے کے بعد آپ 24 گھنٹوں کے اندر جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ خاص ایام میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے ممنوع کیا جاتا ہے، اس لیے آپ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، جب آپ اپنے خاص ایام سے فارغ ہو جائیں تو آپ کسی بھی جمعرات کو، آپ حج کی جمعرات میں پڑھ لیں، آپ محرم کی جمعرات میں پڑھ لیں، آپ سفر کی جمعرات میں پڑھ لیں، یعنی کسی بھی جمعرات کو آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک مٹھی چینی، صاف ستھری چینی جو آپ گھر میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک مٹھی چینی لے کر کسی پلیٹ، کسی برتن میں رکھ کر باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کم از کم 7 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز، یعنی کہ آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی اب کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا،
جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ آپ کیفیت کے ساتھ بھرپور توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں جمعرات کے دن کے اس خاص وظیفے کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اللہ والے اس وظیفے کو کامل وظیفہ کہتے ہیں۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد جتنا مرضی پڑا ہو 24 گھنٹے کے اندر پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ نے صرف نیت کرنی ہے، کیونکہ آج آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے جس مقصد کو مانگیں گے وہ مقصد مسلح چھوڑنے سے پہلے پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ آپ جس کا نام یا جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، بگڑا ہوا ضدی شوہر خود آپ کو آ کر منا کر اپنے گھر لے جائے گا۔ صرف نیت کیجیے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز ہیں جو آج تک نہیں بتائے گئے۔ صرف آپ نے اس وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح مجبور، بے بس، پریشان، دکھ، غم، تکلیفوں کے مارے دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور جمعرات کے دن اللہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، اور درود کی اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ درود کی اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے زندہ کرنے والا، یا قیوم کا مطلب ہے قائم کرنے والا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں موجود تمام فتنے، فساد، دکھ، غم، تکلیف، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں۔ اور یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام، ان ناموں میں سب سے زیادہ فضیلت و برکت والا نام کون سا ہے؟ صحابہ کرام کے پوچھنے پر اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے خود تحقیق کی اور ثابت کیا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کعبہ سے رابطہ بنا لیتا ہے، اور جب آپ کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے حبیب سے جڑ جاتا ہے، پھر دنیا کے دکھ، غم، تکلیف منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی تاثیر اتنی طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کے مہینوں گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی نتائج مل جاتے ہیں۔ اب آپ نے جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے وہ خواہشیں، وہ حاجتیں، وہ مرادیں مانگنی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اب سورہ کوثر کو چینی پر پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے اپنا ذاتی مکان مانگو گے، گاڑی مانگو گے، نوکری کے لیے، غربت سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے،
دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جو قرآن کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تب نازل فرمایا جب لوگ اللہ کے حبیب کو بے نسلہ، نعوذ باللہ، بوڑھے بوڑھے تانے کستے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جبرائیل آئے، فرمایا اللہ نے آپ کے لیے سورہ کوثر کا تحفہ بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر آپ آب کوثر کو پی لیں تو آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ آج جمعرات کے دن اگر آپ ہر مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، ہر بیماری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہر پریشانی اور تنگدستی سے نجات چاہتے ہیں، تو آج سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت اشرف المخلوقات کی حاجتیں مرادیں نہیں پوری کرے گا؟ آج جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ وظیفہ خوش قسمت افراد پڑھیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ صرف چند افراد کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ غلطی مت کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، فائدہ آپ کا ہے۔ ایک بار ویڈیو مکمل دیکھیں، عمل کو سمجھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو بے شمار فائدے ہوں گے۔ لاپرواہی کریں گے، جلد بازی میں دیکھیں گے، ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، نہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، نہ حاجتیں پوری ہوں گی، پھر ٹھوکریں آپ اپنے مقدر میں خود لکھیں گے۔ اللہ والو، آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دو بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 بار جمعرات کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر آپ ایک کاغذ پر 21 حاجتیں، 21 مرادیں، 21 خواہشات کو لکھ کر بیٹھیں گے تو اللہ 21 کی 21 حاجتیں بھی پوری فرما دے گا، 21 کی 21 مرادیں بھی پوری فرما دے گا، 21 کی 21 خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ آج اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ کو ایک ایک بندے کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھو، اپنے رب سے مانگو، فقیر بن کر مانگو، اللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اب ہو نہیں سکتا، جو آپ کی عقل ناممکن کہتی ہے 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی وہ کام ممکن ہو جائے گا۔ اب 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے مٹھی بھر چینی پر پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ چینی کا یہ ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو بندشوں کے جادو جنات کو بھی ختم کرتی ہے۔ اگر تو آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں، آپ کے گھر میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر پڑھنے سے یہ بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ چینی کا استعمال جس مخلوق کے لیے کیا جائے گا، اللہ والوں نے اس عمل کو کرنے کے بعد یہ چینی جس مخلوق کو کھلائی وہ اللہ کی لاڈلی مخلوق ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ دیکھیں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ رزق، غربت، دکھ، غم، تکلیف سے نجات پالی۔ اب وہ لوگ جو کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں،
اکثر تائے چاچے مامے پھوپھو کسی نہ کسی خوشی میں خلل پیدا کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ہر بات مانے، وہ آپ کا اونر بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کا سینئر ہو سکتا ہے، آپ کی دیورانی جیٹھانی ہو سکتی ہے، آپ کا بگڑا ہوا شوہر ہو سکتا ہے، آپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو سکتی ہے، یا آپ کسی بھی تیسرے بندے کی بات کر لیں۔ دنیا کے جس انسان کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یا ودود یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا ودود رب کعبہ کا ایک ایسا نام مبارک ہے جس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والی ذات۔ جب آپ یا ودود پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات اس بندے کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلاتی ہے کہ وہ بندہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے آپ سے آپ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ اللہ والو، یا سلام سے سلامتی دینے والی ذات کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت چند دن چند مہینوں کی نہیں رہتی، وہ دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت باقی تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا ودود یا سلام ایک بار ہو گیا، یا ودود یا سلام دو بار ہو گیا، یا ودود یا سلام تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ودود یا سلام پڑھتے ہوئے۔ اگر تو آپ اس انسان کو جانتے ہیں تو اس کا پورا نام لے کر وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر وظیفہ پڑھیں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل میں تصویر کو کھول لیں۔ اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر اس انسان کو تصور میں رکھ کر، اس کی شکل کو اپنے ذہن میں رکھ کر یا ودود یا سلام پڑھ کر اس کے دل پر پھونک مار دیں۔ پھر دیکھیں کہ وہ بندہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آج وہ بہت سی پریشان بیٹیاں جو طلاق کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے شوہر کا نام لے کر وظیفہ پڑھیں۔ اگر ساس کی وجہ سے پریشانی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن صرف جائز مقصد کے لیے۔ یہ بہت تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے، جادو کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ اس لیے آپ اگر ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، کسی غلط مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کی غلطی کوتاہی یا اس کی نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا ودود یا سلاموں کو 11 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور چینی پر پھونک مارتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، یہاں تک وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اب اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ کہ وہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے۔ دیکھیں، یہ تو جو وظیفے پڑے ہیں یہ دنیا والوں سے نجات کے لیے، دنیا کے دکھ غم تکلیف سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ دکھ غم تکلیف اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ان وظیفوں کا، ان تسبیحات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، عمل مکمل ہوتے ہی اس عمل کی شرط ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، رو کر گڑ گڑا کر تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ نے آپ کے گناہوں کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگیں۔ آپ اپنے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ توبہ کرنے کے بعد جمعرات کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔
اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ والے اس عمل کو کرنے کے بعد چینی یا تو کسی کھلے درخت کے نیچے پھیلاتے یا پھر اپنی چھت پر اس مقام پر پھیلاتے جہاں پر کیڑے مکوڑے حشرات موجود ہوں۔ جب آپ اس چینی پر عمل کرنے کے بعد چینی کو صدقے کی نیت سے توجہ کریں، عمل بہت سے لوگ پڑھ لیں گے لیکن جو ویڈیو مکمل دیکھے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ چینی کو صدقے کی نیت سے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ صدقے کی نیت سے آپ نے اس چینی کو کیڑے مکوڑے حشرات کو کھلانا ہے۔ جیسے ہی یہ کیڑے مکوڑے حشرات اس چینی کو کھانا پسند کریں گے، کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے گا۔ جب وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا، اس کی حاجت کو پورا فرما، پھر عرش الہی پر بیٹھا رب اپنی اس مخلوق کی دعا پر آمین فرمائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس بندے کی حاجت پوری کرو۔ انشاءاللہ یہ چینی کے دانے، کیڑے مکوڑے حشرات ختم کرنے سے پہلے آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مراد پوری ہو جائیں گی، آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ خدا را اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں، جتنا ہو سکے لائک و شیئر کریں تاکہ دوسرے دکھی، غم تک تسکین، مجبور، پریشان لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔